یہ کہانی ہے دو محبت کرنے والوں کی، جنہوں نے محبت تو کر لی مگر نادان اتنا نہ جان سکے کہ یہ دنیا سچے پیار کرنے والوں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی حور کی جو انجانے میں محبت تو کر بیٹھی، مگر ایسی تکلیفیں سہی کہ شاید موت بھی آتی تو آسان لگتی۔ تو آئیے نظریں ڈالیں اس دور پر، جب لوگ اپنوں ہی نہیں دوسروں کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ کہانی ہے دو عاشقوں کی، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف محبت کی اور ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ چلیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دل والے دل تھام کے بیٹھیں اور کہانی کو مکمل سانیں۔ اگر ہماری کہانی میں کوئی کمی رہ جائے تو براہ کرم کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے کردار جان لیتے ہیں۔ لڑکی کا نام رباب، رباب کے والد کا نام ولید خان، لڑکے کا نام کاشف جسے سب پیار سے کاشی کہتے ہیں، کاشف کے والد کا نام حاکم خان۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ولید اور حاکم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے اور دور کے رشتہ دار بھی۔ بچپن میں ایک ساتھ پلے بڑے، ایک ساتھ ہی اسکول کی تعلیم حاصل کی اور بہترین دوست بن گئے۔ ایسے دوست کے ایک دوسرے پر جان نچھاور کر دیں۔ جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیتے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ہر دکھ سکھ میں ایک ساتھ رہتے، یوں سمجھ لیں وہ دوست کم بھائی زیادہ لگتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دونوں کی شادی ہو گئی، زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں شیطان بھی اپنا وار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا۔ ولید کے گھر اور حاکم کے گھر ایک ہی وقت میں بچے کی آمد متوقع تھی۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں اسی انتظار میں بے چین تھے۔ بالآخر اللہ نے حاکم کو بیٹی کی نعمت سے نوازا اور ولید کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ صبح صبح دونوں دوست ملے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور دونوں بہت خوش تھے، مگر ایک کونے میں ایک شخص بیٹھا تھا جسے ان کی دوستی ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ یہ دونوں دوست رہیں۔ یہ شخص تھا ولید کی بیوی کا بھائی نوید، یعنی کاشی کا ماموں۔ وہ برسوں سے ولید کے کان بھرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں کی دوستی ختم ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب رباب اور کاشی 3 سال کے ہوئے تب اس دوستی میں پہلی دراڑ پڑی۔ حکومت نے ایک نئی نہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ حاکم اور ولید سے مشورہ لیا گیا کہ نہر کس راستے سے نکالی جائے۔ ولید نے حاکم سے رائے مانگی۔ حاکم نے ایک جگہ تجویز کی، مگر وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے زیادہ فائدہ حاکم کو ہو رہا تھا۔ ولید نے یہ بات مان تو لی، لیکن دل ہی دل میں پریشان ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا نوید کو برسوں سے انتظار تھا۔ اس نے فوراً ولید کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اب ولید کو بھی لگا کہ حاکم نے خود غرضی سے فیصلہ کیا ہے۔ صبح ہوئی، ولید نے ٹھان لیا کہ نہر اس جگہ نہیں بنے گی جہاں حاکم نے کہا ہے۔ دوسری طرف حاکم نے حکومتی افسران کو اپنے گھر بلایا، سروے کروایا اور نہر کا کام بھی شروع کروا دیا، بغیر اس کے کہ ولید کو خبر ہوتی۔ جب ولید کو معلوم ہوا تو وہ طیش میں آ گیا۔ وہ سیدھا حاکم کے گھر گیا، غصے سے بپھرا ہوا۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ولید کہتا نہر یہاں بنے گی جہاں میں چاہتا ہوں۔ حاکم جواب دیتا نہر وہیں بنے گی جہاں میں نے کہا ہے۔ نوید یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس کی برسوں کی پلاننگ کامیاب ہو رہی تھی۔ اس وقت لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی تو روک دی، مگر دلوں میں آگ بھڑک چکی تھی۔ حاکم گھر آیا، خون کھول رہا تھا۔ وہ بڑی زمینوں کا مالک، اثر و رسوخ والا آدمی تھا، حکومتی تعلقات رکھتا تھا۔ اب بات انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ دونوں طرف سے ضد شروع ہو چکی تھی۔ چوتھے دن سرکاری لوگ آئے، کام دوبارہ شروع ہوا۔ ولید اپنی برادری، ہتھیار اور آدمی لے کر وہاں پہنچ گیا اور زبردستی کام رکوا دیا۔ ادھر حاکم بھی اسلحہ اور اپنے لوگ لے کر ٹرالیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ اب دونوں دوست جو کل تک ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، آج ایک دوسرے کے سامنے دشمن بن کر کھڑے تھے۔ زبان کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔
मगर नवीद को ये सब काफी नहीं लग रहा था। उसने आग को मजीद भड़काने के लिए गोली चला दी। गोली सीधी जाकर हाकिम के तीर में लगी। अब तो जैसे क़यामत आ गई हो। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगें, जैसे कोई दो मुल्क आपस में जंग लड़ रहे हों। इसी लड़ाई में नवीद, वही फितना परवर, गोली लगने से मारा गया। जैसा बीज बोया वैसा ही काटा। मामला थाने तक पहुंचा, मगर हाकिम के एक मुलाजिम ने गोली चलाने की जिम्मेदारी ले ली, तो उसे जेल में डाल दिया गया। दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। गांव का माहौल बखर चुका था। जिसका जो साथ था वो उसी की तरफ हो गया। नहर का मामला अदालत तक जा पहुंचा, और यूं कल के दोस्त आज जानी दुश्मन बन चुके थे। ये थी रुबाब और काशी के वालिदैन की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी। असल कहानी तो अब शुरू होगी कि कैसे वो बच्चे बड़े हुए, कैसे जवान हुए, कैसे रुबाब एक नाजुक कुल्ली से एक खूबसूरत गुलाब बन गई, और कैसे दुश्मनों की औलादें एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गईं। हमारा पहला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है और अब चाहते हैं कि मैं दूसरा हिस्सा भी लिखूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखी नेक्स्ट पार्ट। इंशाअल्लाह हम जल्द ही अगला हिस्सा भी अपलोड करेंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह अब सबको खुश रखे। फिर मिलते हैं दूसरे हिस्से में।